बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा जी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों की बहार के हवाले से। इमरान खान की जो अडयाला जेल से आज पूरे मुल्क में अपने कारकुनान को घरों से निकलने की कॉल दी थी, उसमें क्या हुआ, गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों के बाद जो कानूनी टीम तश्कील दी गई है उसका भी पस मंज़र आपके सामने रखूंगा और साथ साथ यहाँ पे अपने व्लॉग में शामिल करूंगा कि जी आज की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है और इतनी बड़ी एहतजाजी जो कॉल दी है, उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, जो नई मुंतखब हुकूमत है, उसके लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। साथ साथ इसके अलावा जिक्र किया जाएगा कि जी जो इमरान खान ने IMF को ख़त लिखा था उसका जवाब भी आ चुका है, उस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है मफाहमत के बादशाह हैं, आज की इतनी बड़ी एहतजाजी कॉल के बाद जो है आसिफ अली जरदारी ने जो है वो एक नया प्लान तश्कील दिया है। हुकूमत यही चलेगी और कैसे चलेगी वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बिल्कुल, अपने व्लॉग में खबर का पहला हिस्सा है कि जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पूरे वतन में कॉल दी गई थी कि अपने घरों से PTI की कारकुनान लीडरशिप निकले, एहतजाज करे। आखिरकार ये एहतजाज है क्या? एहतजाज ये वही हो रहा है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद जो वाज़ेह तौर पे धांधला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मैंडेट दिया, उनके वोट पे, अवाम के वोट पे डाका डाला गया। किस तरह जो सहूलतकार थे, पैडलर्स थे, उन्होंने सहूलतकारी की, क्या कुछ हुआ, ये सब आपके सामने है। उसके बाद जो आज इमरान खान ने अडयाला जेल से एक कॉल दी थी अपनी लीडरशिप को और अवाम को, आज रोडों पे निकले, दमादम मस्त कलंदर हुआ। पेशावर में देखें आप, लाहौर में देख लें, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह जो है उस एहतजाजी कॉल के सुन के लोग घरों से बाहर निकले, जोक दर जोक निकले। गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ, बड़े बड़े नाम गिरफ्तार हुए, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं वो भी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा जो बड़े सीनियर वकील और कानूनदान हैं, लतीफ़ खोसा साहब, वो भी गिरफ्तार हुए। PTI के बाकी भी कारकुनान और कुछ लीडरशिप के और भी लोग गिरफ्तार हुए, जिसके बाद जो है वो कानूनी टीम तश्कील तो दे दी गई है उनको रिहाई के लिए। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा ये जो आज एहतजाजी कॉल दी थी, क्या आया इस एहतजाजी कॉल के ज़रिए जो अवाम रोडों पे निकली है, एहतजाज की है, क्या उसका कोई असर मौजूदा हुकूमत पे पड़ता है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है, यकीनन IMF के ख़त के बाद जो IMF ने अपने ख़त का जवाब दिया है कि बिल्कुल वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत कायम हो, एक जमहूरी निज़ाम हो, अवाम के वोट की कदर की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको मैंडेट दिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया भी, इवन के दीगर ममालिक भी इस हवाले से बात करते हुए काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो सियासत का सिलसिला है, ये प्रॉपरली इक़्तिदार मुंतकिली का सिलसिला नहीं है। इस दफ़ा 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधली हुई है। कुछ हल्के तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो इंतखाबात हैं ये दोबारा करवा दिए जाएँ और ये मौजूदा हुकूमत का जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती तजर्बा है, ज़ाती राय और कुछ ज़राए से भी आज मालूम हुआ कि इस इतनी बड़ी एहतजाजी कॉल के बाद जो है हुकूमत के सर पे टस से मस नहीं हुई। इवन के सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्हें मफाहमत का बादशाह समझा जाता है, उन्होंने भी इस एहतजाजी धरने के बाद जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू की, मेरे ज़राए के मुताबिक उस गुफ्तगू में यही आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जी ये आज से पहले भी इन्होंने 160 दिन जो है वो इस्लामाबाद को, वफाकी दारुल-हुकूमत को बंद रखा, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। अब इस दफ़ा फिर ये हो रहा है। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो फॉर्म 45 के लिए ताहाल बाजिद है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाएं। आज मेरे सामने एक बड़ा ही अहम हल्का लाहौर का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, उसके मेरे पास फॉर्म 45 आए। जब मैंने वो फॉर्म 45 देखे तो उन दोनों फॉर्म 45 में जो है वो रद्दो बदल तो नहीं थी, लेकिन उनका इल्ज़ाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मुसलसल इल्ज़ाम यही है
کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اس پہ بھی انہوں نے الزام لگایا. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا جی فارم 47 جو ہے وہ جعلی ہیں, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. لیکن اب یہ ساری باتیں جو ہیں کافی وقت سے سنتا آ رہا ہوں. تاحال جو ہے پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں بھی بیٹھی ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے عمر ایوب وہ پراپرلی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اس ٹائم جو تحریک انصاف کی جو آج احتجاجی کال تھی اس نے واقعی پورے پاکستان میں ہر طرف تحریک انصاف کے کارکنان گھروں سے نکلے, جوش و ولولہ نظر آیا. گرفتاریاں ہوئی لاہور میں, خاص طور پہ بڑی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں. ماڈل ٹاؤن جو ماڈل ٹاؤن سے زمان پارک آنے والی ریلیاں تھیں ان کو جو ہے پولیس نے وہ لاٹھی چارج کیا. کافی جسے کہتے ہیں کہ مریم بی بی کا جو میں نے ذکر پہلے کیا تھا کہ جیسے ہی مریم بی بی اقتدار میں آئیں گی تو یقیناً انہوں نے تقریر کی تھی کہ جی میں بدلے کی سیاست نہیں لوں گی, اور تمام جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں ان کو بھرپور حق ہے احتجاج کرنے کا. تو وہ جس کا آج واضح طور پہ نظر آ گیا کہ جی لاہور میں چیف منسٹر مریم صاحبہ کے احکامات پر سردار لطیف کھوسہ کو بھی گرفتار کیا گیا, سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا, اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کیا گیا. اب یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے, یہ جو احتجاج کا سلسلہ, یہ تحریک انصاف کا بہت عرصے سے جاری ہے. اور خاص طور پہ اب جب پہلے انہوں نے دھرنا بھی دیا, احتجاجی مارچ بھی کیے, لیکن اب جو انہوں نے آج کال دی تھی احتجاج کی, وہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ نکلی ہے. اس طرح کے پی جدھر اس ٹائم مکمل حکومت پاکستان تحریک انصاف کی, وہاں پہ ایک جلسہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی, جس میں عمران خان کے درینہ ساتھی سینیٹر فیصل جاوید نے بڑی ہی واضح طور پہ تقریر کی, جس میں واضح طور پہ انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈا رکھا کہ فارم 45 کے حوالے سے رکھا. ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس پہ تنقید کا اس کو نشانہ بنایا کہ کرپٹ حکومت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے عوام کے اوپر. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی جوڈیشل ہوئے ہیں لوگ, جتنے بھی اس ٹائم قید و بند کی صحبت میں پاکستان کی, چاہے وہ لیڈرشپ ہے چاہے وہ ان کے کارکنان ہیں, ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے. تو یہ 3 مطالبات ان کے سامنے بھی آئے. اور ساتھ ساتھ آج سابق صدر معذرت چاہوں گا سابق صدر جو عارف علوی ہیں, انہوں نے بھی آج میڈیا سے گفتگو اب سے کچھ دیر قبل کی ہے. اس میں بھی انہوں نے عمران خان کے متعلق جو ہیں وہ کافی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ان کے اختیارات میں ہوتے ہوئے بھی اگر وہ چاہتے تو وہ معافی نامے میں دستخط کر سکتے تھے. صدر کے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن وہ مجبور نظر آ رہے تھے, پریشرائز نظر آ رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ جاتے ہوئے بھی جو جب انہوں نے پریزیڈنٹس ہاؤس خالی کیا, گارڈ آف آنر دیا, اس کے بعد ان کو بھیجا گیا, تو ان کے چہرے پہ جو تھی وہ ایک اداسی اور ایک وہ جو مایوسی واضح طور پر نظر آ رہی تھی. ہم نے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے ان سے حلف لیتے ہوئے بھی ان کے چہرے پہ دیکھا. ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, مجھے کافی پریشر دیے گئے ہیں, میرے پہ بھی کافی پریشر تھا. لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیل میں قید کیا ہوا تھا, کارکنان کو جو ہے وہ عام انتخابات سے قبل جو ریلی نہیں نکالنے دی جا رہی تھی, نہ ہی کیمپین کی کرنے دے رہے تھے. تو یہ وہی ساری پرانی باتیں جو ہے عارف علوی نے آج پھر دہرائی ہیں. لیکن اس ٹائم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی اگر تحریک انصاف نے آج دوبارہ سے اپنا پاور شو کیا ہے تو کیا اس حکومت پہ کوئی اثر پڑے گا یا حکومت اسی طرح چلے گی؟ میرے ذرائع کے مطابق جو ایک فیصلہ ہوا ہے آج وہ یہی ہوا ہے کہ تمام جو حکومتی جماعت اور اتحادی جماعتیں انہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ اسی حکومت کو چلانا ہے, اسی حکومت کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے. لیکن جہاں پر عوام کو ریلیف دینے کی بات آئے تو بالکل رمضان کریم کا بابرکت مہینہ, خدا کی رحمت و برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ بالکل اس کا آغاز جو ہے وہ عرب کنٹریز میں ہو چکا ہے. پاکستان میں پرسوں پہلا روزہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو عوام کو رمضان کا چاند دکھانے سے پہلے ہی عوام کو چاند کے ساتھ ساتھ تارے بھی دکھا دیے. اس ٹائم مارکیٹس کی یہ صورتحال ہے, جو چیز کل 200 روپے کی تھی آج وہی 500 روپے پہ آئی ہوئی ہے. کوئی کنٹرول ریٹس پہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی کمیٹی مجھے ابھی تک تشکیل جو مریم بی بی نے بڑے واضح الفاظ میں اور ٹیکنگ سرمنی کے بعد کہا تھا, میڈیا سے بات کرتے جی میں پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ بازاروں میں ہوگی, کہیں بھی غلط جو ریٹس آویزہ ہوں گے یا غلط چارج کیا جائے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی. آج جو مارکیٹ کی صورتحال ہے, لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, جو نادار اور جو غریب لوگ ہیں وہ اس ٹائم رمضان کی اس بابرکت مہینے پہ اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے بھی اس ٹائم
فکر میں ہیں کہ آیا اتنی مہنگائی کے دور میں اگر ایک چیز لی جائے تو دوسری کی کیسے لی جائے. ساتھ ساتھ یہی حال جو ہے وہ فروٹس کا بھی ہے، سبزیوں کا بھی ہے، گھی کا بھی ہے، ہر چیز وہ ضروریات زندگی اس ٹائم ہر مہنگی ہو چکی ہے جو کہ عوام کے روزمرہ کے استعمال میں ہے. ساتھ ساتھ جو مارکیٹوں میں آج خاص طور پہ میں نے دیکھا رش بالکل تھا، لیکن جو لوگوں کی سکت تھی، خریداری کی سکت تھی، وہ اس طرح پہلے کی نہیں رہی، جو کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ جس طرح اقتدار میں آئی. یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ اب اقتدار میں آ گئے ہیں اور IMF بھی اگر آپ کے ساتھ رضامند ہے عمران خان کی جماعت سے کنسنسس کے بعد آپ سے بات کرنے کے لیے، تو بالکل آپ IMF سے ایسے مذاکرات کیجئے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوں، نہ کہ جو مزید عوام ہے بیچاری جو آلریڈی مہنگائی غربت کی چکی میں پس رہی ہے وہ مزید پستی جائے. اور رمضان جیسے بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، شیاطین کو بند کر دیتا ہے، بری مخلوق کو بند کر دیتا ہے. تو میرا آپ سے بھی اپنے چینل کے ذریعے یہی گزارش ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، سیاست کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کے دور حکومت واقعی گڈ گورننس تھی جو انہوں نے 5 سالہ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ اگر دور حکومت اٹھا کے دیکھا جائے تو آج کے دور حکومت یا آج کی مہنگائی کا نسبت اسے بہت کم نظر آتا اور بہت بہتر بھی تھی. تو اس ٹائم جو ہے آصف علی زرداری، شہباز شریف اور ان کی جو کابینہ ہے، ان کا اس ٹائم ان پہ سب سے پہلی پرائورٹی یہی ہے کہ ذاتی انا کو چھوڑیں. عمران خان نے کیا کہا، PTI نے کیا کہا، مل کر، جیسے بلاول نے بڑی اچھی نیشنل اسمبلی میں تقریر کی، اپوزیشن جماعت کو بھی دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، ڈائلاگس کریں، معاملات کا حل نکالیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے میں جتنا بھی پارلیمنٹ ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور اس ٹائم یہی میری گزارش ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر سے. پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں ضم ہوگی ہے، ان کی لیڈرشپ، ان کے جتنے بھی نیشنل اسمبلی میں ممبرز ہیں، میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، پھولے، اس ملک کی غریب عوام کا بھلا ہو، تو اپنی ذاتی رنجشیں اپنے دل سے نکال کر جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ بیٹھیں، کوئی ایسی پالیسی ترتیب دیں، کوئی ایسا کوئی لاہ عمل بنائیں جس سے عوام کو جو ہے وہ فائدہ ہو، عوام کو جو ریلیف ملے. عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں اتنی پس چکی ہے کہ یقیناً اگر مزید مہنگائی کی گئی تو یقیناً عوام جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے ان کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور یقیناً اگر اب بھی عوام گھروں سے نہ نکلے، انقلاب نہ لے کے آئے، اپنے حق کے لیے نہ نکلے، تو واقعی پھر ہمیں حکمرانوں کو یہ سب کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی عوام کا قبلہ درست کریں. آج کے ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.